جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے یکم رجب المرجب سے پاکستان اور پاکستان سے باہر سحری اجتماعات کا انعقاد کیا ہے۔ آج یہ سحری اجتماع کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ سحری اجتماع پاک مدنی عطاری کابینہ کی جامع مسجد فیضان مشتاق سیلانی چوک مدنی کالونی میں منعقد ہوا۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله۔ اس سحری اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت اور سنتوں بھرے بیان سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ۔ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے
بعض چیزیں، بعض افعال ایسے مقرر فرمائے، یعنی بعض چیزوں کے احکام شریعت مطہرہ نے ایسے بیان کیے کہ جس سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، کسی کو حرام قرار دے دیا گیا، کسی کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا، کسی کو منع قرار دیا گیا. اور بعض افعال ایسے ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا، فرض کرنے کا حکم دیا، واجب کو کرنے کا حکم دیا. اور اسی طرح ایک فعل ایسا بھی ہے جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہے، وہ مباح، جائز، نہ ثواب نہ گناہ، کریں تب بھی نہ ثواب نہ گناہ، نہ کریں تب بھی نہ ثواب نہ گناہ. اب جن چیزوں سے شریعت مطہرہ نے روکا اس کی وجوہات بھی بیان کی. میرات المناجی میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان کے حوالے سے نقل ہے، غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع یعنی دور کرنے پر ابھارے. اب جیسے غصے کے بارے میں کہا گیا کہ غصہ آنا گناہ نہیں، مگر غصہ بہت سی برائیوں کا سبب ہے. غصے کے ذریعے کون کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور ایسی برائیاں جو لازمی بات ہے آخرت کے لیے تباہ کن ہے. غصے کے ذریعے بندہ حسد، غیبت، چغلی، کینہ، قطع تعلق، جھوٹ، آبرو ریزی، دوسرے کو حقیر جاننا، گالی گلوچ، تکبر، بیجا مار دھاڑ، تمسخر یعنی مذاق اڑانا، قطع رحمی، بے مروتی، شماتت یعنی کسی کے نقصان پر راضی ہونا، احسان فراموشی وغیرہ کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جس برائی میں اس حد تک مبتلا ہو کہ شریعت کی حد توڑ دے تو گناہگار بھی ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات نقل فرمائی کہ غصے کا علاج اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے. غصے کی کیفیت کی وضاحت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غصے کی طبیعت کو آگ سے پیدا فرمایا اور انسان کے خمیر میں رکھ دیا. بس جب انسان کسی مطلوب مقصد اور غرض سے روکا جاتا ہے، آپ چاہ رہے تھے ایک کام کو کرنا، والد صاحب نے روک دیا، والدہ نے روک دیا، بچوں کی امی نے ٹوک دیا، تو اب ایسی چیز سے روکا تو اب یہ غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. سنت و بھرے بیان کے بعد صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے گئے، پھر سورہ ملک کی تلاوت اور فکر مدینہ کی گئی. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز. لم یاتی نغیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے. قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوات ہے. تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا بھی کی. دیدار حق دکھائے گی
اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی، اے بھائیوں نماز محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھرے تھرے رہوں کانپتا یا الہی میں تھرے تھرے رہوں کانپتا یا الہی یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما، گناہوں کی معرفت عطا فرما، گناہوں سے بچنے کا طریقہ عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، ہمیں نیک بنا، سچا بنا، اچھا بنا، نیک پرہیزگار، ماں باپ کا فرما بردار اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا۔ دعا کے بعد بعض خوش نصیب عاشقان رسول نے روزی کی سعادت پانے کے لیے سحری کی سنت بھی ادا کی۔ کھانے سے پہلے اگر اچھی نیتیں کر لی جائیں تو کھانا کار ثواب ہوگا، اور اگر اچھی نیتیں زیادہ کر لی جائیں تو جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، کھانے کے اول آخر مسنون دعائیں پڑھوں گا، اختتام پر سورہ اخلاص و سورہ قریش کی تلاوت سنوں گا، اور 3 انگلی سے کھانا سنت ہے۔ 3 انگلی کی سنت پر مدد حاصل کرنے کی نیت سے بنسر، یہ 3 انگلیوں کے بعد 4تھی انگلی ہے، بنسر پر ربر بینڈ لگا لوں گا۔ اب یہ ربر بینڈ لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ 3 انگلیاں اور یہ کنیکشن ختم ہو گیا، اب بڑے آرام سے 3 ہی انگلیاں آپ کی استعمال ہوں گی، 4تھی 5ویں انگلی کھانے کے اندر شامل نہیں ہو پائے گی۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت
وہ ذیشان گیا. اللهم اطعم من اطعمني واسقي من سقاني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اور اس سال مدنی عطیات کے کیا اہداف ہیں ذیلی حلقے کے؟ جس ذیلی حلقے میں سحری اجتماع ہے دعوت اسلامی کی OB وین، اب وہ تشریف لائی ہے یا حاضر ہوئی ہے؟ الحمدللہ حضرت ہم نے اس پچھلے سال کی پوری وہ ہم نے کارکردگی بنائی، تو ہماری کابینہ نے جو مساجدیں بنائیں اس کے علاوہ تقریباً 10 کروڑ 27 لاکھ روپے جمع کیے. ابھی ہمارا ہدف اس بار یہ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے مساجد کے علاوہ، کیونکہ ہم ہمیشہ کابینہ میں ایک مسجد بنا دیتے، اس دفعہ 4 مساجد کا بیک وقت سلسلہ اور 2 جائے نماز کا سلسلہ ہو رہا ہے. جائے نماز تو ہمیں مل رہی ہیں مگر مساجد کی ترکیب جاری ہے، اور مدنی عطیات بھی ہمارے شروع ہو چکے اس سال کے. تو نئے سال کی اس کے اندر تقریباً 43 لاکھ روپے 43 لاکھ کی ابھی تک ہم جمع بھی کروا چکے ہیں. اور مسجد کی مد میں خدام المساجد کے حوالے سے نہیں، وہ الگ سے یہ مدنی مرکز میں آپ 43 لاکھ روپے جمع کرا چکے ہیں مدنی عطیات کے. میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 5 رجب المرجب ہمارا فیضان مشتاق مسجد پاک مدنی عطاری کابینہ کے اندر جو سحری اجتماع ہو رہا ہے، تو اس کابینہ نے 5 رجب المرجب تک 43 لاکھ 41 جمع 2 43 لاکھ مدنی مرکز میں مدنی عطیات جمع کرا دی ہیں، اور کروڑوں روپے کے اہداف ابھی باقی ہیں. آج الحمدللہ یہاں پہ مدنی چینل کی OB وین تشریف لائی، آپ تشریف لائیں، اور آپ کا شعبہ بھی بالخصوص مدنی چینل کے حوالے سے الحمدللہ ہماری کابینہ دیگر معاملات میں بھی عطیات کا سلسلہ جاری ہے. لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کو عرض کروں گا، اور وہ اسلامی بھائی کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی. یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مگر وہ شاید وہ اٹھنا وہ نہیں کریں. تو معاملہ یہ کہ یہ جب امیر علیہ سنت نے مدنی چینل پر یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی کمائی کا 1% یہ مدنی چینل کے لیے دیں، تو ان بھائیوں نے، والد صاحب نے نیت کی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم 1% اپنا جو ہے نا وہ مدنی چینل کے لیے دیں گے. تو پہلے ماہ انہوں نے 1 لاکھ روپے کا چیک دیا مجھے، 1 لاکھ کے آس پاس کا کچھ تھا، دوسرے ماہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ فضل بھائی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں کہ میں آج تک مجھے بھی اتنا وہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا وہ کر لیتے کہ اس کا 1% جو ہے نا یہ اتنا بن جائے گا. اور انہوں نے اس 6 ماہ کی نیت کی تھی، تو میں بھی 6 ماہ بعد اس میں تھا، مگر انہوں نے میں نے کہا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس میں ایسی برکت کر دی ہے، امیر علیہ سنت کی ایسی دعا ملی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تو وہ دیگر عطیات بھی دیتے ہیں، مدنی چینل کے لیے بھی یہ کہ یہ دیتے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے اس علاقے کے کئی اسلامی بھائیوں نے ایک وقت جب وہ امیر علیہ سنت نے فرمایا تھا کہ اپنی اپنی تنخواہ دیں کریں، تو ہمارے ایک علاقائی مشاورت کے نگران ہیں اور ایک بہت اچھے ادارے کے اندر ہیں، تنخواہ بھی تقریباً ان کی 70,000 کے قریب ہے. تو چیک لکھتے ہوئے وہ تھوڑا رکے. بچوں کی امی نے انہیں کہا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، امیر علیہ سنت کی دعا کو جلدی پالیں اور یہ جلدی دے دیں. تو الحمدللہ انہوں نے کہا کہ سال کے آخر میں مجھے یہ لگا کہ میں نے یہ دیا بھی کہ نہیں، مطلب وہ کچھ کمی محسوس نہیں ہوئی انہیں. الحمدللہ اس اللہ کا بڑا کرم ہے یہ سلسلہ ہو. ہم امامے بھی باندھتے اور بندواتے بھی ہیں، تو ابھی یہاں پر بھی کچھ اسلامی بھائی خواہش مند ہیں اماموں کے حوالے سے، تو چند اچھی نیتوں کے ساتھ میں بھی امامے باندھ لیتا ہوں. اس میں امامہ باندھنے کی نیت کیا ہوگی اور امامہ بندوانے کی نیت کیا ہوگی، یہ دونوں باتیں غور طلب ہیں. یعنی جو اسلامی بھائی امامہ جس کے باندھا جا رہا ہے وہ یہ نیت کرے کہ میں قبلہ رخ امامہ باندھوں گا،
मुस्तकिल इमामा बांधूंगा, नर्म टोपी पर इमामा बांधूंगा और इमामा पेच बांध कर खोला करूंगा वुज़ू के लिए और दोबारा बांधा करूंगा। इमामा बांधना सीखूंगा, इमामे के ज़रिए जीनत इख्तियार करूंगा। इमामा जीनत है नमाज के लिए। तो ये नियतें इमामा जो बंधवा रहे हैं वो कर सकेंगे, और जो बांध रहा है अगर वो गौर करे कि उसके बांधने से दूसरों की दिलजोई होगी तो वो ये नियत कर सकता है कि मैं दूसरों की दिलजोई के लिए इमामा बांध रहा हूँ। और साथ ही साथ ये भी नियत हो सकती है कि इह्याए सुन्नत की नियत से इमामा बांध रहा हूँ। सुन्नत आम कर रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक इमामा बांधूंगा। मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी, मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी। फिर शुरकाए सहरी इज्तिमा ने मस्जिद से बाहर जाकर सदाए मदीना लगाई। सदाए मदीना मदनी मरकज़ के तरीक़ेकार के मुताबिक ना किसी मेगाफोन के साथ होती है, ना सारे इस्लामी उसका जवाब देते, बल्कि एक इस्लामी सदाए मदीना लगाता है, दूसरा जवाब देता है, और किसी किस्म के माइक वगैरह भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। सदाए मदीना किसे कहते हैं? दावत इस्लामी की इस्तिलाह में नमाज फ़जर के लिए जगाना सदाए मदीना लगाना कहलाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फजर का वक्त हो गया, उठो ऐ गुलामान मुस्तफ़ा, उठो दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज। फजर की नमाज बाजमात अदा करने के बाद मदनी हल्के का सिलसिला हुआ, जिसमें तिलावत कुरान पाक, तर्जमा कंजुल ईमान और तफसीर के साथ साथ दरसे फैज़ान सुन्नत और शजरा क़ादरिया अत्तारिया भी पढ़ा गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा और वो नसीहत करता था, ए मेरे बेटे अल्लाह का किसी को शरीक ना करना, बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हज़रत लुकमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन साहिबजादे का नाम अनअम या अशकम था, और इंसान का आला मर्तबा ये है कि वो खुद कामिल हो और दूसरे की तकमील करे। तो हज़रत लुकमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कामिल होना तो आतैना लुकमानल हिकमा में बयान फरमा दिया, और दूसरे की तकमील करना वाहुवा यईज़ुह से जाहिर फरमाया, और नसीहत बेटे को की। इससे मालूम हुआ कि नसीहत में घर वालों और करीब तर लोगों को मुक़द्दम करना चाहिए, और नसीहत की इब्तिदा मन्अ शिर्क से फरमाई। इससे मालूम हुआ कि ये निहायत अहम है, क्योंकि इसमें गैर मुस्तहिक़ इबादत को मुस्तहिक़ इबादत के बराबर करार देना है, और इबादत को उसके महल के खिलाफ रखना है। ये दोनों बातें जुल्म अजीम हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हुसूल इल्म दीन के लिए दावत इस्लामी की सुन्नतों भरे इज्तिमा भी अहम ज़रिया है। चुनाचे एक आलिम साहिब ने, जो कि दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं, उन्होंने बताया कि 1995 में एक शख्स जिस पर कमोबेश 11 डकैतियों के केस थे, जिनमें एक कत्ल का मुकदमा भी शामिल था, 1 साल जेल के सलाखों के पीछे भी रहा था, महकमा नहर में मुलाजमत भी थी, तनख्वाह 3000 थी, मगर वो नाजायज़ ज़राए से मसलन दरख्त फ़रोख्त कर चोरी का पानी वगैरह देकर माहाना 10,000 तक कर लिया करता। उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी थी, देखने वाले को उससे वहशत होती।
ایک روز میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی، مگر اس نے میری دعوت ٹال دی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، وقتاً فوقتاً دعوت پیش کرتا رہا۔ آخر کار کم و بیش 2 سال بعد اس نے دعوت قبول کر لی اور وہ ریوالور کے ساتھ اجتماع میں شریک ہو گیا۔ اتفاق سے اس دن میرا ہی بیان تھا جو کہ جہنم کے عذاب کے متعلق تھا۔ جہنم کی تباکاریاں سن کر سخت سردیوں کا موسم ہونے کے باوجود بدمعاش پسینے سے شرابور ہو گیا۔ بعد اجتماع وہ روتا جاتا اور کہتا جاتا، ہائے میرا کیا بنے گا، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ پھر وہ 3 دن بخار کے عالم میں رہا۔ اسے اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہو چکا تھا۔ اس نے توبہ کر لی اور نمازیں بھی پڑھنے لگا۔ الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو سسرا، دل کو اچھا تن کو سسرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، صدقہ ان اعیاں کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفاں عافیت مجھ بے نوا کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے۔ اس سحری اجتماع کا اختتام اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا پر ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آئیے اب سحری اجتماع میں شریک عاشقان رسول کے تاثرات ملاحظہ کیجیے۔ میرا نام غلام محمد ہے، میں مسجد قباء داؤد کالونی سے حاضر ہوا ہوں، اور یہاں پر شہری اجتماع میں آ کر الحمدللہ بہت رحمت و برکتوں کا نزول ہوا، دل کو سکون ملا۔ ساری رات بھر رجب المرجب کے مہینے میں عبادت کرنے کا شوق ہوا۔ شہری اجتماع میں نے شرکت کی ہے اور پوری رات یہاں گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور سحری بھی کی اور صلاۃ توبہ کی نماز بھی پڑھنے کو ملی، اور اس کے علاوہ امامہ سجانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ نیت کی ہے آئندہ انشاءاللہ 1 2 3 جون کو قافلے کی میں جانے کی نیت ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ مدنی ماحول کی برکت ہے کہ دار شریف سجائی میں نے، تو انشاءاللہ عز و جل ابھی میں نے امامہ شریف سجانے کی بھی نیت کی ہے، اور 30 دن کے
मदनी काफ़िले में शिरकत की भी नीयत की है। और मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हरदम वाबस्ता रहिए कि इस पुरफितन दौर में ये वाहिद एक तहरीक है कि जिस पे शामिल होकर हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं अली अज़हर हूँ और शहरी इज्तिमा में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और आज मैंने पहली मरतबा इशा की नमाज़ से लेके सुबह फजर की नमाज़ तक और अभी तक मैंने इबादत की है और इतने तसलसल के साथ पहली मरतबा इबादत की और इतना अच्छा लगा कि इससे पहले मैंने इस तरह का इज्तिमा कभी अटेंड नहीं किया। जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, दुआ